العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. حضرت محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر اللہ کے حضور حاضری کے لیے جمع ہوئے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرت محترم، آج کے جمعۃ المبارک کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا وہ ہے تسبیح کا حقیقی معنی اور مفہوم. اس کے لیے میں نے سورہ الحدید کی ابتدائی آیہ مبارکہ تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. حضرت محترم، یاد رکھیں تسبیح، ہم نے آج تک تسبیح کا معنی اور مفہوم یہ سمجھا تھا کہ یہ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہی تسبیح ہے. آج ہم اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں تسبیح کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت محترم، آپ لغت کی کتب کھنگال کر دیکھیں تو تسبیح کا جو لفظی معنی بیان کیا گیا ہے کہ کسی شے کو اس کے اپنے مقام پر رکھنا، جس کی جتنی شان ہو عظمت ہو، جس کا جو مقام ہو اس مقام پر رکھنا، وہ اس کی تسبیح ہے. اب جب ہم اللہ کی تسبیح مراد لیتے ہیں تو اللہ کی تسبیح سے مراد دراصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو شان ہے اعلیٰ و عرفہ، اللہ کی شان کے مطابق اللہ کی تسبیح اور حمد اور بڑائی بیان کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، عبادات میں کسی کو اللہ رب العزت کے برابر نہ ٹھہرانا، اللہ کی جو شان ہے اس شان کے مطابق اپنے خالق کو، اپنے مالک کو سمجھنا اور جاننا، یہ اللہ کی تسبیح ہے. یعنی گویا تسبیح کا معنی یہ ہوا کہ ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات مبارکہ، اللہ کی ذات پاک ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر کچی سے پاک، منزہ اور ماورا ہے. تو حضرت محترم، اب قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ہر مخلوق اپنے خالق کی، اپنے مالک کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے. آئیے قرآن مجید سے چند ایک مثالیں ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کی بھی مخلوق بنائی ہے، چاہے کوئی مخلوق اللہ کی بڑی ہے چاہے کوئی چھوٹی ہے، ہم اللہ کی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کا جائزہ لیتے ہیں. چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کیا ہے؟ وہ چمٹی ہے. چمٹی اتنی چھوٹی سی ہے، وہ بھی اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ نے ہر مخلوق کو زبان دے رکھی ہے، وہ اپنی شان کے مطابق، اپنے مقام کے مطابق، اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے سورہ النمل میں، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. دراصل ماجرا یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک راستے پر چل رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں چیونٹیوں کا گھر تھا. وہ اپنے گھر کے باہر نکلی ہوئی تھی، تو ان چیونٹیوں کی جو بڑی رہنما تھی، لیڈر تھی، راہبر تھی، انہیں راستہ صحیح دکھانے والی تھی، تو اس چیونٹی نے اپنی
باقی ساری چیونٹیوں کو، اپنے سارے قبیلے والوں کو، خاندان والوں کو اکٹھا کیا، ان سے فرمایا کہ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم، کہ اے چیونٹیوں اور سب اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں ہمیں روند نہ ڈالے، ہمیں مار نہ ڈالے، ہمارے اوپر نہ چڑھ جائے، ہم ان کی زد میں نہ آ جائیں۔ تو حضرت محترم دیکھا کہ یہ چھوٹی سی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو بھی زبان دے رکھی ہے، وہ بھی اپنی شان کے مطابق اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں۔ کل جب میدان محشر ہوگا، قرآن فرماتا ہے انسان کے یہ اعضاء، یہ ہاتھ، یہ آنکھ، یہ ناک، یہ کان، یہ پاؤں، یہ سارے اعضاء انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ ہاتھ گواہی دیں گے انسان کے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے عرض کریں گے کہ مولا یہی بندہ، یہی انسان ہمارے ذریعے سے ہمیں یوٹیلائز کر کے، ہمیں استعمال کر کے یہ لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا، یہ لوگوں کو مارتا تھا، اسی ہاتھ کے ذریعے یہ تباہ و بربادی مچاتا تھا۔ یہ زبان گواہی دے گی کہ مولا یہ ہمارے ذریعے ہمیں استعمال کر کے لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، لوگوں کی چغلی کھاتا تھا، بہتان تراشی، الزام تراشی ہمارے ذریعے لگاتا تھا۔ یہ ناک، یہ کان، ہر عضو انسان کا کل قیامت کے دن بولے گا، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرے گا۔ بس فرق یہ ہے کہ ہر انسان ان مخلوقات کی حمد کو، ان مخلوقات کی تسبیح کو، ان کے بولنے کو سمجھ نہیں سکتا، مگر اللہ رب العزت اپنی توفیق سے، اپنی قدرت سے جس کو یہ طاقت عطا کرتا ہے، وہ بندہ انبیاء اپنے معجزے کے ذریعے، اولیاء اپنی کرامت کے ذریعے اللہ کی ہر مخلوقات کی تسبیح کو سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ان سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق، کہ بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا، جو ان کے ساتھ مل کر صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ والطیر محشورہ کل لہ اواب، اور پرندوں کو بھی جو ان کے پاس جمع رہتے تھے، ہر ایک ان کی طرف اطاعت کے لیے رجوع کرنے والا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی توفیق دیتا ہے، انبیاء اکرام میں سے، رسولوں میں سے اور اولیاء اعظام میں سے، وہ اللہ کی اس توفیق سے، اس نعمت خاص سے ہر مخلوق کی تسبیح کو سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ ایک اور مقام پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ یہ جو زمین اور آسمان ہے اور جو کچھ بھی ان زمینوں اور آسمانوں میں ہے، وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور اگر کوئی شے اللہ فرماتا ہے ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح کے ساتھ، اس کی تحمید کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو، یعنی ہر شے، جو بھی شے ہے اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہارے اندر اے انسان ان کی تسبیح، ان کی حمد سمجھنے کی طاقت نہیں ہے، تم سمجھ نہیں سکتے۔ جو بھی شے ہے اللہ فرماتا ہے، چاہے وہ بجلیاں ہیں، وہ بادل ہیں، وہ بارش ہے، جو بھی شے ہے، وہ پتھر ہے، شجر ہے، حجر ہے، ہر مخلوق اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت پتھروں کی تسبیح، پتھروں کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے چشمے ابل پڑتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے رو پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ
اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں، بجلیوں کے لیے، بادل کے لیے، فرشتوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ یہ رعد، یہ بجلیاں، یہ کڑک، یہ بادل، یہ بارش اللہ کی حمد بیان کرتی ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور ملائکہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ گویا ہر مخلوق، جو بھی مخلوق ہے، وہ چھوٹی سی چھوٹی ہو اور بڑی سے بڑی، جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، ہر مخلوق کو اللہ رب العزت نے زبان دے رکھی ہے، وہ اپنے حال کے مطابق، اپنی شان کے مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتی رہتی ہے۔ ان آیات مبارکہ تلاوت کرنے کے بعد اب احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں، مجھ سے میرے آقا نے فرمایا، اے ابو سعید، مجھے پتا ہے تجھے بکریوں اور جنگل سے بڑا پیار ہے۔ جب تو جنگل میں بکریاں چرانے جاتا ہے، جب نماز کے لیے اذان دیتا ہے، تو اے ابو سعید اذان زور سے دیا کر، اذان آواز کے ساتھ دیا کر۔ ابو سعید فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اذان زور سے تب دی جاتی ہے جب کوئی آبادی ہو، تاکہ محلے والے، ہمسائے، آبادی والے لوگ سن کر اللہ کے گھر جمع ہو نماز کے لیے۔ وہاں تو آقا ہوتا کوئی نہیں ہے، میں کس کے لیے زور سے آواز کے ساتھ اذان ہوں؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے ابو سعید، جہاں تک تمہاری آواز جن اور انسان سنیں گے تو وہ کل قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ وہ آواز تمہارے حق میں گواہی دے گی کہ مولا، یہ جنگل میں جب تیری نماز کا وقت آتا تو یہ آواز اذان کی زور سے دیا کرتا، اذان آواز کے ساتھ، زور کے ساتھ دیا کرتا تھا، کہتا تھا اللہ اکبر، کہ مولا اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ یہ تیری تسبیح اور حمد بیان کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جب کھانے کا وقت ہوتا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے، آپ فرماتے ہیں ہم دیکھتے اور ہم اپنے کانوں سے سنتے کہ کھانے کے لقمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کر رہے ہوتے، اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کر رہے ہوتے۔ حضرت علی شیر خدا بیان فرماتے ہیں قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بے مکہ فخرجنا فی بعض نواحیہا، ہم مکہ کے بعض علاقوں میں گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا، کہ کوئی پہاڑ، کوئی پتھر اور شجر ایسا نہ تھا جو نہ کہتا ہو، جو یہ نہ کہتا ہو وَهُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ ہم جس پتھر کے پاس بھی، جس پہاڑ کے پاس اور جس شجر کے پاس گزرتے تو وہ شجر اور حجر السلام علیکہ یا رسول اللہ کی تسبیح پکارتے رہتے۔ تو یہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ جو ہم پڑھتے ہیں اذان سے پہلے یا اذان کے بعد، تو یہ ہماری پروڈکٹ نہیں ہے، یہ ہم نے یہ الفاظ ایجاد نہیں کیے، یہ 1400 سال پہلے مکہ کی سرزمین کے پتھر، مکہ کے درخت یہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کے الفاظ پکارا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دفعہ تاجدار کائنات قبرستان میں سے گزر رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے قبرستان کے درمیان اور ایک کھجور کی ٹہنی کو توڑا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے اس کو آدھا آدھا کیا، آدھی کھجور کی شاخ، کھجور کے پتے، کھجور کی ٹہنی ایک قبر پر رکھ دی اور آدھی دوسری قبر پر رکھ دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، اے میرے غلاموں، ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دو قبروں والوں کو، حضور کی نگاہ نبوت کا اندازہ لگائیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ ایک قبر والا اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا، اپنی زبان سے چغل خوری کرتا تھا، اپنی زبان سے دوسروں کی غیبت کرتا تھا، دوسروں کا شکوہ اور گلہ کیا کرتا تھا، دوسروں پر الزام تراشی اور بہتان تراشی کیا کرتا تھا۔ تو اس غیبت کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرا، اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے محفوظ نہیں رکھتا تھا، جب پیشاب کرتا تھا تو
چینٹے جسم پر آ جاتے تھے اس کی حفاظت نہیں کرتا تھا. تو ان دو چیزوں کی وجہ سے، یہ دو سبب ہیں جس کی وجہ سے ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اب یہ جو میں ٹہنی ان کے اوپر حضور فرماتے ہیں رکھ رہا ہوں، جب تک یہ صبر رہے گی اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتی رہے گی اور ان قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی، تخفیف ہوتی رہے گی اور تخفیف ہوتی رہے گی ان کے عذاب میں. حضرت محترم، بتانا مقصود یہ ہے، بتا اس لیے رہا ہوں کہ جو بھی شے ہے، سمجھا یہ رہا ہوں کہ جو بھی مخلوق ہے اللہ کی، چاہے کوئی جاندار ہے یا بے جان، ہر شے اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کنکریوں کو اپنی مٹھی میں ڈالتے، صحابہ کرام فرماتے ہیں شہد کی مکھیوں کی بناٹ کی طرح وہ کنکریاں اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر رہی ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر رہی ہوتی ہیں. حضرت محترم، جتنی بھی مخلوقات اللہ رب العزت نے بنائی ہیں وہ ساری کی ساری، چاہے شجر ہو، حجر ہو، کنکریاں ہو، بادل ہو، بارش ہو، زمین و آسمان، کھانے کے لقمے، کیڑے مکوڑے، ہر شے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے. پھر جب باری آتی ہے انسان کی تو انسان کو اللہ دو شانیں، دو صفات بیان عطا کرتا ہے. ایک انسان کو اللہ جامع المخلوقات بناتا ہے، دوسرا انسان کو اللہ اشرف المخلوقات بناتا ہے. جامع المخلوقات کا مقصد یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر مخلوق جس طرح بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، تمام مخلوقات کی طرح انسان تسبیح بیان کر سکتا ہے، اللہ کی اور حمد بیان کر سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو تسبیح اللہ کی پتھر، شجر بیان کر سکتے ہیں وہ انسان نہیں کر سکتا، جو اللہ کی تسبیح کیڑے مکوڑے کر سکتے ہیں وہ انسان نہیں کر سکتا. نہیں، انسان کو اللہ رب العزت نے جامع المخلوقات بنایا. ہر مخلوق کی تسبیح اور تحمید کی طرح انسان بھی اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کر سکتا ہے. دوسرا، اللہ نے شان دی انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی تمام مخلوقات سے شرف والا، عزت والا، اشرف بنا دیا. اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی صفت رکھی جو ساری مخلوقات سے انسان کو جدا کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے. اگر ایسی صفت نہ ہوتی، فقط باقی مخلوقات کی طرح انسان بھی حمد اور تسبیح کے لیے پیدا ہوتا، تو فرشتوں نے جب انسان بن رہا تھا، انسان کی اللہ رب العزت خلقت کر رہا تھا، تو اس وقت فرشتوں نے بھی کہا کہ باری تعالیٰ تو انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ اگر تو نے اپنی حمد اور تسبیح بیان کروانی ہے، نحن نسبح بحمدک کا باری تعالیٰ ہم تیری تسبیح اور حمد بیان تو کر رہے ہیں، کیا تیری حمد اور تسبیح کے لیے ہم ناکافی ہے؟ اللہ فرماتا ہے انسان تمہاری طرح تسبیح اور حمد بھی بیان کرے گا، مگر انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں فرشتوں وہ تم نہیں جانتے. انسان کے اندر ایک ایسی صفت ہوگی جو وہ تم سے بھی ممتاز لگے گا، جدا لگے گا، تم سے بھی اشرف اعلیٰ و ارفع ہوگا. تو وہ صفت قرآن مجید سے اگر ہم جاننا چاہیں تو سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کر کے دیکھیں وہ کون سی تسبیح اور حمد ہے. اللہ فرماتا ہے وہ تمہاری طرف فرشتوں حمد بھی میری بیان کرے گا، مگر تم سے کچھ الگ کام بھی کرے گا. وہ کام یہ ہے، اللہ فرماتا ہے جب انسان کے سامنے کوئی ظلم ہوگا، کوئی بربریت ہوگی، کوئی کسی پر ظلم کرتا ہوگا، ناحقی ہوگی، ناانصافی ہوگی، تو انسان اپنی دیوار کے سامنے اس ظلم کے آگے ڈٹ جائے گا، اس ظلم کو روکے گا، اس ظلم کو توڑے گا. تو میں قرآن مجید سے اس تسبیح کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھ کے دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جانے کے لیے کہا، فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ اب تم فرعون کے پاس جاؤ. تو حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ باری تعالیٰ میں تب جاؤں گا، میری کچھ شرائط ہیں. اللہ فرماتا ہے موسیٰ کون سی؟ فرمایا اشرح لی صدری، پہلے میرے سینے کو کھول دے، میرے سینے کو وسعت دے، میرے صدر کو، ویسر لی امری، اور میرے کام میں، میرے کار میں آسانی پیدا فرما.
طرفا وحلل عقدۃ، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، میری زبان کو پرتاثیر بنا دے، پر اثر بنا دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگوں کو میری بات آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ آگے فرمایا واجعل لی وزیرا من اہلی، میں تب فرعون کے پاس جاؤں گا اس کے ظلم کے آگے لڑنے کے لیے، اس کو ظلم سے روکنے کے لیے۔ وہ جو خدائی دعویٰ کر بیٹھا ہے، مخلوق خدا پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، مولا میں تب جاؤں گا جب تو میرا ایک وزیر بنا دے گا، مددگار معاون بنا دے گا۔ اور فرماتے ہیں موسیٰ ہارون اخی، مولا وزیر بھی میرے خاندان میں سے ہو، میرے گھر والوں میں سے میرا بھائی ہارون ہے، اس کو میرا وزیر اور مددگار بنا دے۔ آگے فرمایا اشدد بہ اذری، پھر ہم دونوں کو کمر ہمت میں، ہمارے کاموں میں ہمیں مضبوطی دے، قوت دے، طاقت دے۔ پھر آگے فرمایا کہ نسبحک کثیرا، مولا جب تو یہ ساری شانیں ہمیں عطا کر دے گا، پھر ہم دونوں بھائی مل کر تیری تسبیح کا حق ادا کر دیں گے، تیری تسبیح کا حق ادا کر دیں گے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں وہ دونوں جا تو رہے تھے فرعون کے پاس اس ظلم کے آگے لڑنے کے لیے، اس کے ظلم کو روکنے کے لیے، اس کی ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے، اس کے خدائی دعوے کو توڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو یہ اللہ کی تسبیح تو نہ ہوئی نا، مگر انہوں نے کہا کہ مولا ہم پھر فرعون کے پاس جا کر تیری تسبیح کا حق ادا کر دیں گے۔ گویا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ہمیں بتا یہ رہے کہ لوگوں ظلم کے آگے ڈٹ جانا، ظلم کے خلاف لڑنا، ظلم کے آگے اپنے آپ کو پیش کرنا، ظلم کو ختم کرنا، ناانصافی کو ختم کر دینا، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے مترادف ہے۔ یہ اللہ کی تسبیح بیان، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ اب ایک اور واقعہ سورۃ القلم کے اندر ہے۔ یمن کا ایک بزرگ تھا، وہ بڑا سخی تھا، اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں غریبوں میں لٹاتا تھا، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، محلے کے ہمسایوں کے غریب لوگوں کو سارا کچھ اپنا لٹا دیتا تھا، قربان کر دیتا تھا۔ مگر اس کے 3 بیٹے ہوئے، وہ بڑے کنجوس تھے، وہ لوگوں کے مال پر ناحق کی کرتے تھے، ظلم ڈھاتے تھے لوگوں پر۔ تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب وہ لوگوں کی فصلوں کے اوپر قبضہ کرتے تھے، لوگوں کے کھیتوں کے اوپر، لوگوں کے باغوں کے اوپر قبضہ کرتے تھے، لوگوں کو ان کا حق نہ دیتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے پھر تینوں نے مشورہ کر کے، صلاح کر کے، لوگوں کو جب ناحق ظلم کر کے ان کے باغوں پر، ان کی فصلوں پر قبضہ کر کے ان باغوں کی طرف ان کی فصل کاٹنے کے لیے جا رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، بس پھر آپ کے رب کی جانب سے ایک پھرنے والا عذاب راتوں رات ان کے باغوں میں، ان کے کھیتوں میں پھر گیا، اور وہ غفلت کی نیند سو رہے تھے، وہ غفلت کی نیند سو رہے تھے، اور صبح جب جا رہے تھے وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ آج کوئی بھی ضرورت مند، آج کوئی بھی حقدار اپنا حق ہم سے نہیں لے سکے گا۔ قرآن کہتا ہے وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ، پھر جب وہ باغ پر پہنچے، اپنی فصل پر پہنچے، تو وہ فصل تباہ و برباد ہوئی پڑی تھی، وہ فصل جل کر راکھ ہو گئی تھی، کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ، پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ تو ہماری فصل نہیں تھی، ہماری فصل تو سرسبز اور شاداب تھی، وہ تو پک چکی تھی، تیار ہو چکی تھی، ہم شاید راستہ بھول چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان میں سے جو اوسط والا تیسرا درمیانہ بھائی تھا، وہ کہنے لگا ارے بھائیو بل نحن محرومون، بلکہ ہم راستہ نہیں بھولے، رب کی رحمت نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے، ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان کے درمیان والے بھائی نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا اللہ کی یہ تسبیح نہیں ہے، اللہ کی وہ تسبیح ہے جو ہمارا باپ
کرتا تھا، جو ہمارا باپ تسبیح پڑھا کرتا تھا. میں نے تمہیں نہیں کہا تھا ہم اس تسبیح کی طرف چلے، مگر تم دونوں نے، بڑے اور چھوٹے، تم نے کہا تھا کہ نہیں، ہم غریبوں کا حق نہیں دیں گے. حضرت محترم، اس واقعے سے اور پچھلے واقعے سے سبق یہ ملتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے اللہ کی تسبیح اصل یہ نہیں ہے کہ تسبیح کے دانوں کے ساتھ اللہ اللہ کریں، سبحان اللہ کریں. یہ اللہ کی تسبیح اصل نہیں ہے. اللہ کی اصل تسبیح یہ ہے کہ غریبوں کو غریبوں کا حق دو. نہ انصافی نہ ہونے پائے، ظلم نہ ہونے پائے. اگر کوئی محلے میں، کوئی شہر میں، کوئی گاؤں میں غریب ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرو، دکھیوں کے دکھ میں شریک ہو، کمزور لوگوں کے ساتھ تعاون کرو، ان کے لیے مددگار بنو، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو. یہ دراصل اللہ کی اصل تسبیح ہے. حاضر محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی جو اصل تسبیح ہے وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جنہیں دوستوں